نہیں پالتے کہ زندگی کی تگودو کی جستجو ہے، اور ظاہر ہے قوموں کے حوالے سے بھی اس کو دیکھتے ہیں، انفرادی کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں، تو یہ شعر جو ہے وہ اس پر صادق آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے نبھایا اس کو. ہمیں اتارا گیا پتھروں کی بستی میں، نصیب دے کے کسی کاج کے کھلونے کا. یاد رہ جانے والا شعر ہے، ایسا شعر ہے جو کہ یاد رہ جائے، اور آپ اس کو سوشل پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں. اس سارے شعروں میں آپ موضوعات کا تنوع دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں موضوعات کا تنوع دیا ہے. کبھی وہ زندگی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ نیچر کی بات کرتے ہیں. اس شعر میں جو چڑیوں والا شعر ہے درختوں کا، اس میں آپ دیکھیں نیچر پر انہوں نے کیا. لیکن مجھے بھی بالکل جب روز کا لفظ آیا تو وہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ لفظ ظاہر ہے وہ اس کی جگہ خالی تو نہیں چھوڑیں گے، فلنگ دا بلینک کریں گے یا مصرع تک بدلیں گے، یقینی طور پر مصرع اور لے کے آئیں گے، لیکن لے کر آنا چاہیے کیونکہ مصرع اتنا بہت شاندار ہے. میں دیکھتا ہوں درختوں کے قتل کا منظر، صدر یہ بہت کردناک ہے، بہت دردناک منظر ہے کہ درخت کٹ رہے ہیں اور آپ اس زمین کو اجاڑا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور پھر اس میں جب بھی مجھے پتہ نہیں کیوں جب بھی شعروں میں چڑیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ مجھے شعر بہت بھلے لگتے ہیں، بہت خوبصورت. تو اس کو نے چڑیوں کو شامل کر یہ چیز رکھیں اس کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں یہ شعر خوبصورت آئے گا. اور وہ جانتے ہیں انہیں ہنر آتا ہے اس کام کا. کہاں مسلح بچھا ہے، کہاں ہے میں خانہ، اسے پتہ ہے میرے دل کے کونے کو. یہ بھی یاد رہنے والا شعر ہے. اور آپ دیکھیں کہ گناہ و ثواب کے حوالے سے، اچھائی یا برائی کے حوالے سے، اخلاقی سطح پر، انسان کی سطح پر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ شعر کی آپ کے اندر کہاں برائی ہے، آپ کے اندر کہاں اچھائی ہے، اور یہ سارا اس پر بڑا اچھا علامتی یا اشارتی سطح پر اس کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی سوشل پولیٹیکل اگلا شعر ہے. سنو ہے تخت نشینوں کے وقت، جیسے کہ ناجد صاحب نے کہا ہے کہ یہ ترقی پسند شعر بھی ہو سکتا ہے اور چنوتی دینے والی اپنے حکمرانوں کو، اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو، جو سماجی سطح پر، جو پولیٹیکل سطح پر ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے سماج میں، اس پر بہت ایک تنزیہ شعر ہے. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس کو پڑھا ہے. اور پھر اس سے اگلا شعر دیکھیں، اگر یہاں سے وہاں تک بس ایک پردہ ہے تو خوف کیوں ہے ہمیں زندگی کھونے کا. آپ اس کو تصوف کے حوالے سے دیکھیں، زندگی کی ایلوژن ایمبیگوٹی کے حوالے سے، ابہام کی سطح پر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی تو واقعی، مجھے پتہ نہیں کیوں اپنا شعر یاد آ گیا لیکن وہ میں یہاں نہیں سناؤں گا. سنا اجازت وہ ٹھیک ہے. تو ایسے ہی بالکل وہ شعر بھی ابھی کہیں میں دوہرا رہا تھا. ہاں بغیر سنے داد دے دیتے، سنا دیں آپ تو ہو گیا نا جی. وہ شعر تھا کہ ایک اندھیرے سے نکل کر ایک اندھیرے کی طرف، ایک اندھیرے سے نکل کر ایک اندھیرے کی طرف، زندگی کے راستے پر بھاگتے ہیں دیر تک. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک پردہ ہی ہے. ہم ایک لا یعنی اور بے معنی اور ایک بولا متناہی زندگی کی طرف ہم یہ سفر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا ہی خوف ہے. اور آخری شعر صاحب صدر میں اس کو ٹائم اور اسپیس کے حوالے سے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے برزخ میں مقید ہیں جہاں زندگی کا اپنے ہونے کا گمان ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ لامتناہی، یہ کائنات لامتناہی ہے، زمان و مکان لامتناہی ہے، اور اسپیس میں ہماری زندگیاں کسی ایک نقطے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، ایک جرثومے کے برابر بھی نہیں. اتنا کم ہے ہماری زندگی کا ٹائم اس پورے اس کائنات کے ٹائم کے گمان رکھتے تو ہیں. اس میں یہ شعر اتنا فٹ آتا ہے، گمان ہم کا تو اپنے وقت کے برزخ میں قید ہیں. کاشف میں جتنی بھی داد دوں نا ان کو اس غزل پہ تو کام ہے. بہت نچوڑ شاعری ہے. اوپر کے شعر تو بہت اچھے ہیں، اور جو آخری جو شعر ہے وہ بہت گہرا ہے. تو جب گہرا ہے تو میں تھوڑا سا اس کی گہرائی دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں بات ہے قید کی، وقت کی قید ہے. وقت کی قید کیا چیز ہے؟ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انسان اپنے ہونے سے، پیدا ہونے سے پہلے وقت نہیں جانتا. ٹریلین جو بھی انفینٹی ہے، انفینٹی ہے، اور انسان اپنے موت کے بعد کی جو پلس انفینٹی ہے اس کو بھی نہیں جانتا. اب اس انفینٹیز کے درمیان وہ اپنے آپ کو قید محسوس کرا ہے. اور اگلے مصرے میں ایک دم وہ جم مار کے سیر و سلوک کی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ابن عربی کہتا ہے کہ میرے موت تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ صرف احساس ہوگا اپنے ہونے کا، نہ طول ہوگا نہ عرض.
اس کے علاوہ جو میخانے کی بات کی نا، یہ جو مسئلہ میخانے کا جو استعارہ ہے اب یہ میرا ختم ہو جانا چاہیے. اب تو میخانہ یا جو شراب ہے اگر اعتدال سے پی جائے تو وہ میڈیکل سائنس کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ دوائیاں بننے لگی ہیں، اور ترقی پسندیدگی کی علامت بھی بعض ملکوں کے جاپان، چین، یورپ یہ وہ، اور دوسری طرف جو مسئلے ہیں وہ خودکشی کی مسائل بھی یہ تھی کہ 100%. تو مطلب یہ ہے کہ یہ استعارہ کے کمزور ہو گیا. صاحب صدر میں نے بہت اچھی غزل، اور مطلب یہ آیا کہ آج اس غزل پہ کتنی کنسنسس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن لیول پہ جو چیز پاپولر ہوتی ہے، مائنڈ کو اچھی لگتی ہے، پاپولر کا یہاں میں ڈیپر میننگ لینا چاہ رہا ہوں، وہ سب کو بیک وقت اپیل کرتی ہے. بڑی خوبصورت امتزاج جو ہے آج دیکھا کہ بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ہو گئیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو 2 لائنیں ہیں میں ان کو لائنز آف دا ایوننگ کہوں گا. آج کی جو شام ہے اس کی 2 لائنیں: ہمیں اتارا گیا پتھروں کی بستی میں، نصیب دے کے کسی کانچ کے کھلونے. یہ 2 لائنیں ہمیشہ یاد رہنے والی. جیسے خلیفے کا شعر ہے ان کا، اور ان کی شاعری مجھے نہیں پتا اور کتنی ہے. ایک شعر، میں بہت سارے شاعروں کو جانتا ہوں جن کا صرف ایک شعر ان کا تعلق. میں اس ایک شعر کی وجہ سے بھی کاشف عرفان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بہت سراہتا ہوں. اور شعر بھی اچھے ہیں، لیکن یہ شعر کو غزل سے ہٹ کے کہیں پہ بھی رکھ لیں تو اکیلا شعر ایک مکمل مضمون ہے، اور اس کو اور اشعار کی ضرورت نہیں، کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں. غزل میں عام طور پہ شعروں کو ہم غزل کی تفصیل میں اور ترتیب میں دیکھتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے شعر کم ہی شاعروں کے ہاں ہیں جو ایک شعر اللہ جیسے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ کم نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ وہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا سانحہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا. ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی، اور لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے بڑا شعر. تو ایسا ہی شعر ہے، ہمیں اتارا گیا پتھروں کی بستی میں، نصیب دے کے کسی کانچ کے کھلونے کا. بہت خوبصورت شعر. اور جہاں تک بات ہے ترقی پسندی کی اور فنڈامنٹلزم کی، مجھے اس کے اندر میری آئیڈیالوجی جو ہے وہ فنڈامنٹلزم والی ہے. اگر میں کر لوں تو مجھے تو میرے بھائی اپنی کلاس کے لگے ہیں، لیکن شاعری کی فیض صاحب کی شاعری جو ہے جماعت اسلامی والے بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ یقین اور بے یقینی کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا سوال کرنے کے لیے، اور یہ سوال کو ایسے انہونے نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر کو قدغن ہے کہ ہم اپنے وقت کے برزخ میں کہہ دیں کاشف گمان رکھتے ہیں پھر بھی ہم اپنے ہونے کا. اور پھر کہاں مسلح بچھا ہے؟ مسلح بتا رہا ہے کہ اس کے ہاں تقوی کی اور میں خانے کی جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اس کا کلیئر آئیڈیا شاید موجود ہے، اور وہ اس کو نفس لوامہ اور نفس امارہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت بھی، گناہ ثواب کا جیسے خلیق نے کہا ہے، اور ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہیں، آپ کا خالق آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. یہ مسلح ایک پوری تحریک ہے اور پورا پریامبل ہے ایک بہت بڑی سوچ کا، ٹھیک ہے. اور میخانہ بھی ایک پورا پریامبل ہے. تو ان دونوں کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے، اب اسے کون اسے ہے یہ بھی بات واضح ہے. جہاں پہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کانچ کے کھلونے کا اور زندگی کے کھونے کا، تو بے یقینی تو انسان کے ساتھ آ گئی. پھر ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی سوچتے ہیں، اور زندگی کے بڑے مقامات ایسے آتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہیں یہ پردے والا شعر کہاں گیا ہے، میں ہاں اگر یہاں سے وہاں تک بس ایک پردہ تو خوف کیوں ہے ہمیں زندگی کو کھانے. یہ خوف بھی ہوتا ہے. پھر جیسے جلیل علی صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ مجھے مفہوم یاد نہیں ہے، شاید یاد ہوگا نسیم صاحب کو، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ باغ دنیا سے باغ جنت کی تیاری ہے، موت سے کیوں گھبراتے. تو یہ دونوں خیالات انسان کے ہاں آتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پردے کے پار کا منظر تو بہرحال نہیں پتا اور دیکھا نہیں ہم نے، اور اس کے اوپر ہمارا غائبانہ یقین ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ شاعر ہونے کے ناطے اپنی لمیٹیشن اور اپنی حدود و قیود کا تخلیق کار کو پتہ ہے اور وہ کوشچن اٹھاتا ہے معصومانہ. یہی زندگی ہے. اگر کوشچن نہیں اٹھانا اور اس کا کوئی اس کی تکمیل ضروری نہیں. لائف از لائک دیٹ. تو یہ تسلسل جاری ہے کہ ہزاروں بار میں مر کر جی اٹھوں گا ایک دن، پھر ہزاروں بار دہرایا گیا ہوں، وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو بہت اچھی غزل، خوبصورت غزل، اور اس کے سارے شعر ہی اچھے. بہت ایک اور کنسنسس پایا گیا روز کے اوپر. پوری غزل کے اندر ایک روز لفظ واقعی آؤٹ، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوں. میں علیحدہ ایک یونیک اوپینین کیوں دوں گا، روز نہیں آ رہا اس میں. تو باقی رہ کی بات تھی روز کے نکلنے سے
وزن گرتا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے. انہیں یہ نہیں کہا گیا روز نکال کے تو مصرے کو ایسے ہی جڑ دیں. ان کو کہا گیا ہے کہ کوئی اور مناسب مصرع کوئی اور کرافٹ لے کے آئیں. تو کاشف بہت اچھا میں محظوظ ہوا اور ایک شعر آپ کا دل میں اتر. جناب صاحب پہلا شعر جو ہے یہ اس میں صنعت تعمیل کو بہت خوبصورتی سے برتا گیا ہے اور جو یہ بات ہو رہی تھی کہ مصروں کو آگے پیچھے کیا جائے میرے خیال سے جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہی ہے کہ علت جو ہے وہ مصرع ثانی میں بیان کی جاتی ہے. دوسری چیز دوسرا جو شعر ہے اس میں صنعت تضاد کو